السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان کلمات کو پڑھتا ہے جو یہاں یمین یعنی دائیں جانب دیے گئے ہیں؟ كمثل مر الحنزلة طيب الأترجة ليس الذي خلو جزاک اللہ خیر۔ مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة جزاک اللہ خیر۔ ريحها طيب وطعمها طيب. جزاک اللہ خیر۔ ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة جزاک اللہ خیر۔ لا ريح لها وطعمها حلو. جزاک اللہ خیر۔ مثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل ريحانة جزاک اللہ خیر۔ ريحها طيب وطعمها مر جزاک اللہ خیر۔ ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل القنظلة. جزاک اللہ خیر۔ ليس لها ريح وطعمها مر جزاک اللہ خیر۔ ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اترجہ جیسی ہے، جس کی مہک بھی اچھی ہے اور کھانے میں بھی وہ اچھا ہے، اور ایسے مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا کھجور کے جیسے ہے، اس میں مہک تو نہیں ہوتی لیکن ذائقہ میٹھا ہوتا ہے۔ اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے ریحانہ جیسی ہے، مہک تو اچھی ہوتی ہے لیکن اس کا ذائقہ بہت ہی کڑوا ہوتا ہے۔ اور ایسے منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا حنظلہ جیسی ہے، نہ ہی اس میں مہک ہوتی ہے اور ذائقہ اس کا بڑا ہی کڑوا ہوتا ہے۔ الیوم السابع والمئہ، الیوم السابع والمئہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس عنوان کے تحت ایک کوشش کر رہے ہیں۔ عنوان ہے اکتشاف العربیہ بین الاسماء۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے یہاں تک پہنچے، کیا کیا چیزیں ہم نے کور کی، اور خاصتاً ہم ضمائر کا مراجعہ کریں گے، اور یہیں سے ہم ایک سیکھ یہ بھی لیں گے کہ ابھی ہم نے اور کون سی ضمیر کرنی ہے، کیا ضمیر اور کوئی بھی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا پہلے ابھی تک جتنی بھی ضمائر ہم نے کی ہیں ان کو ایک بار ہم دیکھ لیں گے۔ الیوم سنتعلم، آج ہم کیا جانیں گے؟ ہم ایک حدیث شریف کا مطالعہ کریں گے اس عنوان کے ساتھ، طلب العلم علامت الخیر، یہ خیر کی علامت ہے۔ کیا؟ طلب العلم، علم حاصل کرنا، یہ خیر کی علامت ہے۔ ہم باقاعدہ ایک حدیث دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو طلب العلم کا جو تڑپ ہے یہ مرتے دم تک ہمارے دلوں میں رہنی چاہیے۔ ہم مراجعۃ للضمائر کریں گے، ہم ضمیر منفصلہ شروع کرتے کرتے ضمیر متصلہ کی طرف جائیں گے، اس میں ہم ضمیر متصلہ کو براڈلی دیکھیں گے، اس کی دونوں کیٹیگریز ہم جانیں گے۔ ایک کے لیے ہم نے نیمونک رکھا تھا ناہیکا، یہ ایسی ضمائر ہیں جو اسم فعل اور حرف کے ساتھ لگتی ہیں،
اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے ایسی ضمائر جو صرف فعل کے ساتھ لگتی ہیں، اور فعل کے ساتھ لگنے پر یہ دراصل ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کام کون کر رہا ہے، یہ کام کس نے کیا۔ تو آئیے سب سے پہلے اس حدیث شریف کا مطالعہ ہم کریں گے۔ قال حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویۃ خطیبا یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یؤتی ولن تزال هذه الامة قائمة على امر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر اللہ۔ اس کے ترجمے پر آنے سے پہلے ذرا ایک نظر یہاں پہ ڈالتے ہیں۔ قول ہم کہتے ہیں اس نے کہا، یعنی ہم کہتے ہیں اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہے، مستتر ہے۔ سمیع تو میں نے سنا، یہ ہے جی ضمیر متصل۔ یقول اس میں ہوا کی ضمیر مستتر، یہاں پر بھی دیکھ لیجئے ہوا کی ضمیر مستتر، ہوا کی ضمیر مستتر، اور یہ ضمیر منفصلہ ہے انا، یہاں پر بھی واللہ یؤتی، اگر خالی یؤتی ہوتا ہم کہتے کہ ضمیر مستتر ہے، لیکن یہاں پر اللہ موجود ہے تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ اللہ ہی فاعل ہے۔ مزید یہاں دیکھ لیجئے یہ فعل مضارعہ ہے، تا یعنی کس کے ساتھ لگتا ہے؟ یزالا، تزالا۔ حاضی کے بارے میں ہم جلد ہی جانیں گے کہ یہ حاضی کیا ہے۔ آپ کو اس کا فہم تو آیا ہوگا کہ یہ اسم ہی ہے۔ اس کے بعد یہاں دیکھیں ضمیر مستتر، یضرہم، خالفہم، ضمیر مستتر۔ مزید اس عنوان کو ذرا ہم سامنے رکھیں گے جو ہم نے اس کے لیے رکھا ہے کہ علم حاصل کرنے کی خواہش در حقیقت خیر کی نشانی۔ مزید آپ یہاں پر اور ایک چیز نوٹ کر لیجئے کہ جب ہم بگننگ میں شروع کرتے ہیں، جیسے اگر حمید نہیں ہوتا تو ہم ابن عبد الرحمن کہتے، مثال کے طور پر ابن خالد، ابن زید، یا ہم اس میں اشارہ کر کے کہیں گے کہ یہ ہیں جناب حاذا ابن عبداللہ۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر دو اسما ہیں، دو اسما جب اس میں علم جب دو جمع ہوتے ہیں ان کے بیچ میں ہم جو حمزۃ الوصل ہے اس کو اگنور ہی کر دیتے ہیں۔ تو حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا معاویہ سے خطیباً، وہ خطبہ دے رہے تھے، میں نے خطبے میں ان سے سنا، یقول سمعت، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے، کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من یرید اللہ، من کے ساتھ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فعل جو ہوتا ہے یہ ساکن ہوتا ہے، تو یہاں پر اتصال کا قاعدہ ہو گیا من یرید اللہ، جس کے ساتھ اللہ ارادہ کرتا ہے بھی خیرن، کسی نیکی کا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کسی نیکی کا، یفقہ فی الدین، وہ اسے دین کی گہری سمجھ عطا کرتا ہے، یعنی اللہ اسے گہری سمجھ عطا فرماتا ہے دین کی، جس کے ساتھ اللہ ارادہ کرتا ہے خیر کا، یعنی خیر کا ٹول کون سا بتایا؟ یفقہ فی الدین۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اور در حقیقت صرف اصلاً تو انا میں قاسم ہوں، میں بانٹنے والا ہوں، میں ڈسٹریبیوٹر ہوں، واللہ یؤتی، اور عطا تو اللہ کرتا ہے، اللہ عطا کرتا ہے، واللہ یؤتی۔ اب یہاں دیکھیں ولن تزال، لن ہرگز نہیں کے معنی میں آتا ہے، ولن تزال، تزال کیا ہوتا ہے؟ تزال ہوتا ہے ختم، لن تزال یعنی کبھی ختم نہیں ہوگا، لن تزال هذه الامہ، یہ امت کبھی ختم نہیں ہوگی، قائمہ، کھڑے ہونے سے۔ اس کا پھر ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ یعنی یہ امت ہمیشہ قائم رہے گی، نہیں ختم ہوگی کے بجائے ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ہمیشہ قائم رہے گی۔ لن تزال هذه الامة قائمة على امر اللہ، یہ امت ہمیشہ قائم رہے گی، استقامت پہ رہے گی، علی امر اللہ، اللہ کے احکام پر۔ اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جاتا ہے کہ ہمیشہ سے ایک گروہ
قائم رہے گا سیدھے راستے پر، اللہ کے طریقوں پر، اللہ کے احکام پر۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یضرہم من خالفہم، جو ان کے خلاف ہوں گے، جو ان کے مخالف ہوں گے، لا یضرہم، وہ انہیں کوئی ضرر نہیں پہنچائیں گے، حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر نازل ہو، یا یوں کہہ سکتے ہیں یہاں تک کہ قیامت نہ آ جائے۔ تو آج کا جو تھیم ہے وہ اس لائن سے لیا گیا ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے وہ اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، تب جا کے وہ طلب العلم کا جو فریضہ ہے وہ اپناتا ہے، وہ چاہے قرآن کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، یہاں تک کہ لغت العربیہ کا علم ہو، مقصد اللہ کی رضا۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے شروع میں بات کی کہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں اسے ہم کلام کہتے ہیں، اور ہم نے یہاں سے ایک نقطہ یہ پڑھا تھا کہ ہم اکثر ایسی باتیں کریں جو مفید ہو، فائدہ مند ہو۔ کلام ایک ایسا مرکب ہوتا ہے جو مفید ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی معنی، کوئی نہ کوئی امپلیکیشن اس میں ہوتی ہے۔ عربی میں کلام کے صرف 3 اجزاء ہیں، اسم، فعل اور حرف، یعنی ایک کلمہ کلام کا جو جز ہے یا تو وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے بات کی کہ یہ اسم ایسا کلمہ ہے، اس میں معنی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ زمانے کا کوئی ٹیگ نہیں ہوتا، یعنی اس میں ٹائم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اسم کو پھر پہچاننے کی ہم نے کوشش کی کہ اسم کو ریکوگنائز کیسے کرتے ہیں۔ اس کے لیے پہلا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا کہ کلمے کا کوئی بھی جز ہو، اس کو پہچاننے کا فرسٹ پرنسپل یہ ہے کہ ہم اسے سنیں، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں۔ لیکن پھر کچھ ایسے ٹولز ہیں جو ہمیں ابتداءً اس کو پہچاننے میں مدد کرتے ہیں۔ ان میں تھی سب سے پہلے تنوین، یعنی تنوین صرف اسم میں لگتی ہے، وہ چاہے 2 پیش ہو، 2 زبر ہو یا 2 زیر ہو۔ دوسری جو علامت جو اسم میں لگتی ہے وہ ہے الف اور لام۔ الف اور لام صرف اسم سے پہلے آتا ہے۔ مزید ہم نے یہ بات کی کہ تنوین اور الف اور لام یہ جمع نہیں ہوتے، تنوین کے ساتھ ال حرام ہے اور ال کے ساتھ تنوین حرام ہے، یعنی جب ہم ال لگائیں گے تو تنوین ڈراپ ہو جائے گی۔ اسم کی اور ایک علامت میں سے ہے گولتا کا ہونا، جو منفصلہ بھی ہو سکتا ہے اور متصلہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی جب بھی آپ کہیں پہ گولتا دیکھیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک اسم ہے۔ مثال کے طور پر شجرتن اور ورقتن، شجرتن میں یہ گولتا الگ ہے، منفصل ہے، اور یہاں پر بالکل مرج سٹیٹ میں۔ اسم کی علامات میں سے ہم نے ایک بہت بڑی علامت یہ دیکھی کہ اسم خفض یا جر حالت میں ہوتا ہے۔ ابھی چونکہ ہم نے حالت جر کو پورا ایکسپلور نہیں کیا تو فی الحال ہم یاد رکھیں گے کہ یہ زیر ہو جاتا ہے، اسم ہی صرف زیر ہو جاتا ہے، فعل کبھی زیر نہیں ہوتا۔ پھر ہم نے یہ بات کی کہ جر میں جانے کے 2 ہی کنڈیشنز ہوتی ہے، یعنی اسم مجرور صرف 2 حالات میں ہوتا ہے، یا تو اس سے پہلے کچھ ایسے ادوات، کچھ ایسے حروف لگ جائیں جو اسم کو کیا مجرور کر دیتے ہیں، جیسے یہاں دیکھیے من البیت، یا اضافت، جب ہم چیزیں بانٹنا شروع کریں کہ یہ حامد کی کتاب ہے، یہ یاسر کی کتاب ہے، یہ فاطمہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ دروازہ مکان کا ہے، تو اضافت میں بھی جو دوسرا اسم ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے۔ اسم کی علامات میں سے اور ایک علامت جو ہم نے دیکھی تھی وہ تھا الندا، یعنی پکارتے کسے ہیں۔ ہم اکثر یاد کرتے ہیں اللہ کو، کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ، تو یہ یا ایک ٹول ہے اور اس کے بعد لازماً اسم ہی آتا ہے۔ مزید اور ایک ٹول ہم دیکھیں گے جسے یا ایہا کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انسان کو خطاب کر کے کبھی کیا کہتے ہیں؟ یا ایہا الانسان، تو ندا کے بعد اکثر اسم ہی ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے جز کی جو کہ فعل ہے۔ یہ فعل ایک ایسا کلمہ ہے جو کسی ایونٹ، کسی کام کے بارے میں بتاتا ہے لیکن زمانے کے ساتھ، اور پھر یہی وہ وجہ ہے جس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ فعل در حقیقت 3 اجزاء میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ الفعل الماضی والحاضر والمستقبل۔ اور یہ ایونٹ اصل میں کام ہے جسے کہ ٹائم کا ٹیگ لگ کر پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ماضی ہے، مضارعہ ہے،
یا مضاریہ میں پھر تخصیص کے ساتھ یہ حاضر ہے، یہ ابھی والا ہے، یعنی جسے ہم پریزنٹ ٹینس کہتے ہیں، یا فیوچر ٹینس ہے۔ علامات الفعل میں پھر سے یہاں پر وہی قاعدہ، یعنی کسی بھی کلمے کو ڈیٹیل میں سمجھنا یا یہ کہنا کہ یہ کیا ہے، بہتر تو یہ ہے کہ ہم اس کی معرفت حاصل کریں، لیکن کچھ ایسے ٹولز ہیں جن کو دیکھ کر ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ فعل ہے۔ مثال کے طور پر قد کے بعد اکثر فعل ہی آتا ہے، اسی طرح سوف اور س یہ فیوچر ٹولز ہیں، تو لہٰذا یہ فعل سے پہلے ہی آتے ہیں، یعنی یہ ٹولز کے بعد لازماً فعل ہی آتا ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا تا الفاعل، جسے کہ ہم نے ضمیر میں بھی دیکھا، تو حفظتا، حفظتے، یہ تو تا تے یہ لازماً فعل کے آخر پر ہی لگتا ہے۔ ہم نے دیکھا تائی تانیث الساکنہ، یہ فیمینائن کرنے والا تا، جسے ہم عادتاً کیا کہتے ہیں، عورت کی تا، یہ عورت کی تا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ کلمہ فعل ہے، جیسے جاءت، سمعت، اکلت، فہمت۔ مزید اور ایک ٹول جو ہم نے دیکھا، جسے ہم نے ڈیٹیل میں ایکسپلور کیا، وہ تھا احرف المضاریہ، جو کہ مضاریہ میں لگتے ہیں۔ مضاریہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ تو یہ چار ٹولز دراصل یہ بتاتے ہیں کہ اگلا کلمہ فعل ہے۔ فعل کے ٹولز میں اور ایک ٹول ہم نے پڑھا یا المخاطبہ، جب سامنے کوئی بہن ہو، اس سے بات کرنی ہو، کیا کہتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں، کیسے پوچھتے ہیں، کیا تم کھاتی ہو، کیا تم پیتی ہو، حل تکتبینا، حل تشربینا، حل تفہمینا۔ مزید حکم دینے کے لیے سامنے کسی بہن کو حکم دینا ہے، کچھ کہنا ہے، پڑھو، اقرئی، پیو، اشربی۔ اس پر تو ہم نے سورت مریم کی آیات بھی دیکھی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی اتری مریم علیہ السلام کی، اور کیا کہا، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ یہ جو کلی ہے، اشربی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایسا یا ہے، یہ صرف کس میں لگتا ہے؟ فعل میں لگتا ہے۔ مزید ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دیکھیں گے، دو خاص نون ہیں جو صرف فعل میں لگتے ہیں، انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ نون التوکید۔ ایک تو یہ فعل میں لگتے ہیں اور کچھ کام کر کے جاتے ہیں، کام ان کا یہ ہوتا ہے، یہ ایمفیسس، یہ سٹریس کلام میں لاتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم کچھ اور ٹولز کے بارے میں جانیں گے جو کہ صرف فعل سے پہلے آتے ہیں، تو لہٰذا ان کی معرفت ہمیں دراصل فعل کے قریب لے جاتی ہے۔ ان میں جیسے ہے ان، لن، کئی، اذن، یہ فعل سے پہلے ہی آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ اسے منسوب کر دیتے ہیں، یعنی مضاریہ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو ہم اسے آج اس کانٹیکس میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں بتاتے ہیں اگلا کلمہ فعل ہے۔ اسی کے پیرلل کچھ ایسے ٹولز ہیں جو پھر سے مضاریہ میں لگتے ہیں اور اسے مجزوم کرتے ہیں، یعنی فی الحال ہم سمجھیں گے کہ امپیکٹ کرتے ہیں فعل پر، تو لہٰذا یہ کچھ ایسے ٹولز ہیں جو فعل سے پہلے ہی آتے ہیں، یعنی اگر ہم نے ان کو یاد رکھا، ان کو جانا، ہم دراصل ان کے بعد کس کو جانیں گے؟ فعل کو جانیں گے۔ جیسے آج حدیث میں ہم نے دیکھا لن استعمال ہوا، لن تزال، لن تزال، یعنی آئندہ بھی ختم نہیں ہوگا، ہرگز ختم نہیں ہوگا۔ پھر ہم نے اس کا مثبت میننگ نکالا، ہمیشہ باقی رہے گا۔ یہ آیت تو ہم اکثر پڑھتے ہیں، لم یلد ولم یولد۔ تو یہ جو لن تھا یہ ادوات النصب میں ہے، لم ادوات الجزم میں ہے، لم یلد یہاں پر ہے لن نصبر۔ چاہے ادوات النصب ہو یا ادوات الجزم، دونوں صورتوں میں یہ آتے فعل سے پہلے ہی ہیں۔ اور انشاءاللہ ایک دن ہم جانیں گے کہ کچھ ٹولز امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں، کچھ ٹولز امپیکٹ نہیں کرتے، یعنی کچھ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اثر انداز ہوتے ہیں، یہ عاملہ ہیں، اور کچھ کو ہم کہیں گے یہ غیر عاملہ ہیں۔ اس کے بعد تیسرے اور آخری جز کو دیکھ لیجئے، حرف۔ حرف کے لیے ہم یہ کہتے ہیں یہ ایک ڈیپینڈنٹ پارٹ آف سپیچ ہے، اس کا اپنا معنی مکمل نہیں ہوتا الا مع غیرہا، اس کو اسم اور فعل کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم بات کرتے ہیں من کی، من کا مطلب ہوتا ہے سے، تو جب تک اس کے بعد اسم نہ آئے، کوئی اور اس کا یہ جو امپیکٹ ہے یہ نہ لے، تب تک اس کا جو معنی ہے وہ انکمپلیٹ ہوتا ہے۔ مزید ہم نوٹ کریں گے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نہ اسم ہو اور نہ فعل ہو اسے حرف تسلیم کیا جاتا ہے، یا اسے یوں کہا جا سکتا ہے کہ جو اسم کی علامات نہ لے، جو فعل کی علامات نہ لے، وہ لازماً
حرف ہی ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بات پھر سے سامنے نکھر کر آتی ہے کہ کلام کے 3 ہی اجزاء ہیں، یا اسم، یا فعل، یا حرف۔ تو اللہ کے کرم سے ہم نے پھر بات کی تھی اسم کی، کہ ایک اسم ہوتا ہے جو ظاہر ہوتا ہے۔ جب یہ ظاہر اسم ریپلیس کیا جاتا ہے، اس کی جگہ کوئی لے لیتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ضمیر، یعنی پروناؤن۔ یہ وہ اسم ہے جو اسم ظاہر کی جگہ لے لیتا ہے، اس کے معنی کو لے لیتا ہے، اسے ہی ریپلیس کرتا ہے۔ اس کی کچھ بیوٹیز بھی ہیں۔ ایک تو کلام میں تکرار کم ہوتا ہے، مزید کلام میں خوبصورتی بھی پیدا ہوتی ہے۔ فرض کر لیجئے ہم کہیں گے خالد اچھا لڑکا ہے، خالد صبح نکلا، خالد وہاں گیا، خالد، تو ہم خالد 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 اگنور کرتے ہیں، بس ایک بار مینشن کرتے ہیں، اور پھر ہم اسے ریفر کیسے کرتے ہیں؟ کسی ضمیر، وہ، اس نے، وہ جاتا ہے، اس نے کھایا، وہ کرتا ہے۔ اسی طرح عربی میں بھی ضمائر استعمال ہوتی ہے اصل اسم کی جگہ۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ میجر ضمیر کو ہم 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اس بنیاد پر کہ وہ کیسی ہے۔ ایک ہوتی ہے منفصلہ، جو کہ جدا جدا ہوتی ہے، جو اٹیچ نہیں ہوتی، اور کچھ ہوتی ہے متصلہ، جو اٹیچ ہوتی ہے، اینڈ میں لگتی ہے۔ منفصلہ تو الگ سے لکھی اور پڑھی جاتی ہیں، بلکہ ان سے تو ہم کلام کا آغاز ہی کرتے ہیں۔ جیسے اس جملے کو ہی دیکھ لیجئے، ہوا سے شروع ہوا ہے، ہوا اسمن، یہ ہوا کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے۔ اس کے برعکس یہ جو ضمیر متصلہ ہے، یہ اٹیچ ہوتی ہے، یہ اینڈ میں لگتی ہے۔ کس کے اینڈ میں لگتی ہے؟ فعل کے اینڈ میں لگتی ہے، اسم کے اینڈ میں لگتی ہے، اور حرف کے اینڈ میں لگتی ہے۔ یعنی ہم نے سمجھا ضمیر دراصل اسم ہے، کسی ظاہر اسم کو ریپلیس کرنے کے لیے ہم ضمائر استعمال کرتے ہیں۔ پھر وہ ضمائر پہلے 2 میجر ٹائپس میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے، منفصلہ یعنی جو لکھی جاتی ہے الگ الگ، ان سے ہم کلام شروع کرتے ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہے جو اینڈ میں لگتی ہے، اٹیچ ہوتی ہے، سفکس ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ضمائر منفصلہ کو، یعنی یہ وہ ضمائر ہیں جنہیں ہم لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں مستقلاً۔ مثال کے طور پر آمنے سامنے کی ہم نے بات کرنی ہے، انا 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 انا، یہ اس سے کہے گا انتے، یہ ان 2 سے کہے گا انتما، یہ ان سب سے کہے گا انتن۔ وہیں الٹا دیکھ لیجئے، یہ کہیں گے انتا، 2 کو کہیں گے انتما، اور 2 سے زیادہ کو کیا کہیں گے؟ انتم، یعنی ریفر کرنے کے لیے تم 2، تم سب، اور میں، سب اگر کہیں گے ہم، نحنو، انا اور نحنو۔ وہیں آمنے سامنے کی باتیں ہو گئی، دور کوئی شخص بیٹھا ہے، ہوا، دور کوئی بہن بیٹھی ہے، ہیا۔ وہاں 2 مدیر ہے، ہما مدیران۔ وہاں 2 پرنسپل، لیڈی پرنسپلز ہیں، تو کیا کہیں گے؟ ہما مدیرتان۔ وہ کچھ بچے ہیں، ہم طلاب۔ وہاں کچھ لڑکیاں ہیں، ہن طالبات۔ تو یہ ہے ضمائر منفصلہ، جس سے کہ ہم کلام کو شروع بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ایسی ضمائر ہیں جو فریلی گھومتی ہے، انہیں کسی کی اٹیچمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو میجر اور بہت ڈائیورسفائیڈ ڈومین ضمائر کا ہے، وہ ہے ضمائر متصلہ۔ یہ اکیلی نہیں آتی، لیکن یہ کسی کلمے کے ساتھ آتی ہے جو کہ اس سے پہلے آتا ہے۔ اب ہم نے بات کی تھی کہ یہ ضمیر جو ہے دراصل ایک ظاہر اسم کو ریپلیس کرتا ہے، تو ہم انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے اور پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسم دراصل کچھ حالات سے گزرتا ہے۔ کبھی یہ کام کرنے والا بنتا ہے، کبھی اس پر کام کیا جاتا ہے، یعنی کبھی یہ مدد کرتا ہے، کبھی اس کی مدد کی جاتی ہے، کبھی یہ کسی کام کا سبب بنتا ہے، اور کبھی یہ اس کام کا اثر لینے والا بنتا ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں، ہم اسما کو ریپلیس کر رہے ہیں ضمائر سے، تو لہٰذا اگر اسم کی مختلف حالات ہیں تو ضمائر کی بھی مختلف حالات ہوں گی۔ ظاہر سی بات ہے، اگر مجھے کہنا ہے اس نے کیا، اور اگر مجھے کہنا ہے اسے مارا گیا، اس نے کیا، اسے مارا گیا، 2 میں 2 ضمائر میں نے استعمال کی، معنی بالکل الگ ہے۔ جیسے فرض کر لیجئے خالد نے میری مدد کی، یعنی میری مدد ہو رہی ہے، میں ریسیور ہوں، میری مدد کی۔ اب مجھے کہنا ہے میں نے خالد کی مدد کی، تو آپ غور کیجئے، میں کہہ رہا ہوں میں نے خالد کی مدد کی۔ یہ جو نے ہے، یہ جو کی ہے، اس کو سمیٹنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس ضمائر متصلہ الگ الگ سٹیٹ میں ہیں۔
تو لہٰذا ہم سمرائز یہ کر رہے ہیں کہ واقعی اگر ہمیں ایک اسم کی ریپلیسمنٹ چاہیے تو جیسا وہ اسم ہے ویسی ہی ریپلیسمنٹ ہوگی۔ اسے ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم ایک کرکٹ کی بات کریں گے، اگر کوئی بیٹسمین ہے، بیٹسمین کی ریپلیسمنٹ بیٹسمین سے ہوگی، بالر کی ریپلیسمنٹ بالر سے ہوگی، وکٹ کیپر کی ریپلیسمنٹ وکٹ کیپر سے ہوگی۔ تو لہٰذا ہم کیا کہتے ہیں، ضمائر متصلہ بھی محل رفع میں ہونی چاہیے، محل نصب میں الگ ہونی چاہیے اور محل جر میں الگ ہونی چاہیے۔ اب اللہ کا کرم کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ محل رفع کے لیے الگ ضمائر ہیں، لیکن محل نصب اور محل جر کے لیے الگ ضمائر ہیں۔ یعنی یوں سمرائز کر لیجئے کہ دو ہی سیٹس ہیں، ایک سیٹ یہ بتاتا ہے کہ کام کون کر رہا ہے، دوسرا سیٹ یہ بتاتا ہے کہ کام کس پر ہوا۔ مزید اضافت کے لیے حروف جر کے بعد آنے کے لیے ہمارے پاس ایک کامن مشترک سیٹ ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ایسی ضمائر کی بات کرتے ہیں جو اسم، فعل اور حرف کے ساتھ لگتی ہے۔ یہ کون سی ضمائر ہے جو دو ڈومینز میں کام کرتی ہے، یعنی یہ محل جر میں بھی کام کرتی ہے اور محل نصب میں کام کرتی ہے۔ اب چونکہ ہم نے ابتدان بھی یہ بات کی کہ محل جر میں جانے کے دو ریزنز ہوتے ہیں، پہلا یہ کہ وہ حرف جر کے بعد آئے، دوسرا یہ کہ وہ اضافت بتائے، میری، تیری، اس کی۔ اس کے لیے جو ضمائر لگیں گی وہ ضمائر متصلہ فی محل جر ہوں گی۔ اور جب کام کا اثر اس نے میری مدد کی، خالد نے تمہاری مدد کی، خالد نے ان کی مدد کی، تو خالد کام کر رہا ہے، کام کس پر ہو رہا ہے، مجھ پہ، تم پہ، اس پہ، یعنی مفعول بھی۔ اس دو ڈومین میں یعنی محل جر اور محل نصب میں جو ضمائر متصلہ لگتی ہے ان کو یاد کرنے کے لیے ہم نے نیمونک دیکھا، ناہی کا یا کہیں نہ۔ یہ نا یعنی اسے ہم کہتے ہیں نا، جمع کا نا، خاص نا ہے جی۔ یہ نا بتاتا ہے ہماری، ہم دو کی، ہم سب کی، ہم تین کی۔ اور یہ ہا کون سا ہے، یہ ہاء الغائب کہلاتا ہے۔ اس میں وہ، ان دو کی، ان تین کی، ان سب کی بائی ہوگا، یعنی اس بائی کی۔ پھر اس میں ہم دیکھیں گے بائی کے لیے آتا ہے ہو، کتابو ہو، اس کی کتاب، بہن کی کتابو ہا، ان دو کی کے لیے کیا ہے، کتابو ہما، ان سب بائیوں کی کتابو ہم، ان سب بہنوں کی کتابو ہن۔ یہ ہے جناب ہاء الغائبہ۔ اس کے بعد یہ ہے یا المتکلم، میری کتاب کتابی، میرا گھر بھائی تھی، میری ماں امی، میرا دل قلبی، میرا قرآن، میری کتاب، میرا قلم، میری بتانے کے لیے یا لگتا ہے۔ اس کے بعد آخر پر کیا ہے، کاف الخطاب، جب سامنے کی باتیں ہوں گی، تیرا بھائی، تیرا کتابوں کا، بہن تیری کتابوں کی، تم دو کا کتابوں کما، تم سب کا کتابوں کم، تم سب خاصتاً بہنوں کے لیے کتابوں کن۔ تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں، نا ہی کا۔ مزید آپ دیکھیں، اس نے مدد کی میری، نصرنی، یہاں پر نون الوقایا لگتا ہے۔ اس نے مدد کی تیری، نصرو کا، اس نے مدد کی تیری اے بہن، نصرہ کے۔ پہلے ہم نے دیکھا نصرہ کا، اس نے مدد کی تیری، نصرہ کے۔ اس نے مدد کی اس کی، نصرہ ہو، اس نے مدد کی اس بہن کی، نصرہ ہا۔ وہیں جر کے بعد دیکھ لیجئے، علیہ مجھ پر، علیہ کا تجھ پر، علیہ کی تجھ پر اے بہن، علیہ ہو اس پر، بلکہ یہ پھر بنے گا علیہ اور پھر علیہا۔ یہ ہیں جی ضمائر متصلہ جو اسم، فعل اور حرف کے ساتھ لگتی ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے ضمیر منفصلہ اور ضمیر متصلہ کو مرج کیا گیا ہے، لیکن یہ کون سی ضمیر ہے، یہ ایسی ضمیر متصلہ ہے جو اسم، فعل اور حرف کے ساتھ لگتی ہے، فی محل نصب اور فی محل جر۔ کسی ایک کی بات کر لیجئے، جیسے یہ ہوا ناصر، کتاب اس کی ہے، کتابہ، میں نے اس کی مدد کی، یا خالد نے اس کی مدد کی، یا خالد نے اسے مارا، ضرب خالد ہو، یا پھر کیا کہیں گے، ضربہ خالد، ضربہ خالد، یعنی اس کی
اور اس پر کوئی چیز کہنی ہے علیہ، اس سے کوئی چیز لینی ہے منہ، وہیں کسی ایک بہن کی بات کر لیجئے، وہ دیکھیے ہی خدیجہ، وہ خدیجہ ہے، وہ خدیجہ ہے، یہ کتاب اس کی ہے کتابها، خالد نے اس کی مدد کی، نصر خالد ہا، یعنی پھر ہم کہیں گے نصرہا خالد یا خالد نصرہا، اس سے کوئی چیز لینی ہے منہا، اس پر سلامتی ہو، علیہا السلام۔ اسی طرح ہر ڈومین میں ایک ایک کے ساتھ آمنے سامنے ان کی چیز، ان کو کوئی کام کا اثر ہوتا ہے، یہ دونوں ضمائر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر دیکھ لیجئے منفصل منفصل منفصل، اور یہ متصل اٹیچمنٹ، اس میں یہ کنیکٹنگ لنک آپ دیکھ لیجئے، یہ کہہ رہی ہے آئی ایم ریڈی ٹو اٹیچ، آئی ایم ریڈی ٹو بی جوائنڈ، تبھی ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ضمیر متصل، ضمیر متصل۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی ہم کوشش کریں گے، یہ چیزیں مثال کے طور پر ہمیں ان کو دے دینی ہے، یعنی یہاں پر کوئی لڑکا ہے، یہاں پہ ایک لڑکی ہے، یہاں پہ دو لڑکے ہیں، یہاں پہ دو لڑکیاں ہیں، وہاں پہ کچھ لڑکے ہیں، یہاں پر کچھ لڑکیاں ہیں، سامنے ایک بھائی ہے، سامنے ایک بہن ہے، سامنے دو بھائی ہیں، سامنے دو بہنیں ہیں، سامنے کئی بھائی ہیں، سامنے کئی بہنیں ہیں، میں ہوں، ہم ہیں۔ تو چلیے ہم دو مائکس آن کریں گے، آپ نے یہ چیزیں ان کے حوالے کرنی ہے۔ تو ایک کہے گا مثال کے طور پر قمیصہ، یہ اس کی قمیص ہے، وہیں یہ کہیں گے قلمہا، یہ قلم اس کا ہے۔ جی، دو پارٹیسپینٹس آگے آئیے، اسے ہم کریں گے کمپلیٹ انشاءاللہ۔ قمیصه، قلمها، کرسیهما، كتابهما، مسجدهم، بيتهن، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکما۔ بابک، کتابك، بیتکما، مسجدكما، کتابکم، كلبكن، قلمی۔ كتابنا۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکما۔ یہاں پر دی تو گئی ہیں ضمیر منفصلہ، یعنی ہم نے سمجھنا ہے یہ منفصلہ ضمائر ہیں، اور یہ چیزیں جب ہم نے کسی کو دینی ہے ہم نے یوز کرنا ہے ضمیر متصل، جس کے لیے ہم نے کیا یاد رکھا؟ نا ہی کا، یہاں پر آئے گا نا، یہاں پر آئے گا ہا، یہاں پر یہاں پر آئے گا یا، اور یہاں پر آئے گا کا، نا ہی کا، یعنی کا کے کما، کم، کننا، ہا میں یہ ہو، ہا، ہما، ہما، ہم، ہننا۔ اسے ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، یعنی یہ جو ضمائر متصلہ ناہیکا ہے یہ تین ڈومینز کو کور کرتی ہیں، یعنی مضاف الیہ پوزیشن دکھاتی ہیں، جیسے کتابی، قلمی، کتابہ، اس کی کتاب، کتابو کا، کتابکم، کتابکن، اور حرف جارہ کے بعد بھی یہی لگتی ہے، یعنی منی، منہو، منہما، من کا، من کی، اور مفعول بھی، خالد نے مدد کی، نصر خالد اس کی، ہا، یعنی نصرہا، نصرہما، نصرہ کے، اور نصرنی۔ اب بات کرتے ہیں ایسی ضمائر کی جو یہ بتاتی ہے کہ کام کون کر رہا ہے، یعنی فاعل، 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 جو اس ضمیر کو بتاتی ہے کہ یو ہیو ایکٹیو رول، آپ کچھ کرنے والے ہیں، آپ عامل ہیں، فی محل رفع۔ تو ان کے لیے جو ضمائر کا سیٹ ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ توانینا، توانینا۔ ابھی ہم نے دیکھا ناہیکا، ایسی ضمائر جو جب فعل کے ساتھ لگتی ہیں تو بتاتی ہے کام کس پر ہوا، خالد نے میری مدد کی، خالد نے اس کی مدد کی، خالد نے تیری مدد کی۔ کیوں نہ اب خالد کی مدد کریں، خالد کی مدد کرنی ہے، میں کروں گا خالد کی مدد، تم کرو گے، وہ کرے گا، وہ کریں گے۔ تو کیا چاہیے؟ ایسی ضمائر چاہیے جو محل رفع میں ہو، جو ایک ایکٹیو پلیئر کو لائیں، جو ایکشن کرے۔ تو اس کو ذرا ایکسپلور کرتے ہیں، تاء الفاعل، واو الجمع، الف الاثنین، نون النسوہ، یاء المخاطبہ، اور ناء الفاعلین۔ یہ تاء الفاعل صرف ماضی میں لگتا ہے، اسی طرح ناء الفاعلین بھی صرف ماضی میں لگتا ہے، یعنی ہم کہتے ہیں فہمتو، فہمتا، فہمتے، فہمتما، میں نے سمجھا، تم نے سمجھا، تم دو نے سمجھا، اس نے سمجھا، ہم نے سمجھا، ہم نے مدد کی بات کرتے ہیں، چلیے ہم نے مدد کی، نصر تو، نصرتا، نصرتے، نصرتما، نصر، نصر، نصرنا، ہم نے مدد کی، ہم مدد کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا واو الجمع، یہ ماضی میں بھی لگتا ہے،
اور مضاریہ میں بھی لگتا ہے اور امر میں بھی لگتا ہے. واو الجمع، الف الاثنین اور نون النسوہ، یہ ماضی، مضاریہ اور امر تینوں میں لگتے ہیں. مثال کے طور پر فہمو واو الجمع، تفعلون واو الجمع، اکتبو واو الجمع. الف الاثنین دا الف آف ڈوئل، کیا بتاتے ہیں کام کون کر رہا ہے. فہما ہم دو نے سمجھا، تفعلان تم دو کرتے ہو، اکتبا تم دو لکھو. اسی طرح یہاں دیکھیں فہمنا، نون النسوہ، نون النسوہ، فہمنا تفعلنا اکتبنا، یہ کیا بتاتی ہے کام کون کر رہا ہے، نون النسوہ. اور یا المخاطبہ کو ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا، یہ صرف مضاریہ اور امر میں لگتے ہیں، یعنی تشربین اشربی. تو یعنی سمرائز ہم یوں کریں گے کہ یہ ایسی ضمائر ہیں جو فعل کے ساتھ لگ کر یہ بتاتی ہے کہ کام کون کر رہا ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں یہی دراصل وہ ضمائر ہیں جو اس فعل میں کام کرنے والے کو ظاہر کر دیتے. ذرا ہم نظر دوڑاتے ہیں ماضی میں، یعنی ماضی میں ڈیفالٹ تو ہم کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی فعل لاتے ہیں اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، فتح، نصر، شربہ. وہیں تائی تانیث الساکنہ میں ہیا کی ضمیر اس میں مستتر ہوتی ہے. لیکن باقی جگہوں پر ہم نے کیا کرنا ہے، کوئی نہ کوئی ضمیر متصل لگانی ہے. جیسے اگر ہم تاء الفاعل کی بات کریں گے، مثال کے طور پر فتحتو، فتحتا، فتحتے. پھر ڈیولز کی بات کریں گے، فتحتما. پلورل کی بات کریں گے، فتحتم. مؤنث میں کریں گے، فتحتن. ڈیول کی بات کریں گے غائب کے لیے تو کیا کہیں گے، فتحا. مؤنث میں تا کے ساتھ، فتحتا. الف الاثنین کو فیل کر لیجئے. وہیں واو الجمع، انہوں نے کیا، ہم درسو، ہم فہمو، ہم نصرو. اور جمع میں فتحنا، نصرنا، شربنا. تو کیا ہے، یہ کون سی ضمائر ہیں، انہیں کس ڈومین میں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بتاتی ہے کہ کام کون کر رہا ہے. اکل تو میں نے کھایا، اکل نہ ہم نے کھایا، ہم نے کھایا، ہم نے کیا. آئیے مضاریہ میں یہاں پر فیل کر لیجئے. مضاریہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہیں پر تو بس علامت المضاریہ یکفی ہوتا ہے، جیسے ینصرو، تنصرو، ننصرو، انصرو، اور یہاں پر بھی تنصرو. لیکن پھر سے یہاں پہ دیکھ لیجئے الف الاثنین، یہاں پر بھی الف الاثنین، یہاں پر بھی الف الاثنین، یہاں پر بھی الف الاثنین. اور پھر یہاں پر دیکھ لیجئے واو الجمع، اور یہاں پر دیکھ لیجئے نون النسوہ، نون النسوہ، عفواً یہاں پر نون النسوہ اور جمع کے ساتھ واو الجمع. یعنی اس سے اب ہم نے کیا کرنا ہے، سمرائز کرنا ہے، سمجھنا ہے کہ کیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ والی جو ضمائر ہیں یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کام کس نے کیا. مزید ہم نے اس میں کچھ بیوٹیز دیکھی تھی، جیسے یا کی اوکرنس 4 بار ہے، 3 تو یہاں پر اور یہاں پر 1 بار. تا کی اوکرنس زیادہ تھی، 1 بار، نہ 1 ہی بار آتا ہے. تا کی اوکرنس انڈیویجول میں یہاں پر 2 بار. اور پھر ہم نے کہا کہ ضرور ایسا کوئی ٹول ہوگا جو اس کو کمپیئر کرنے میں ہماری مدد کرے گا. تو یہ جو بلو ہائی لائٹڈ ہے یہ کون سی ضمائر ہے، یہ ضمائر منفصلہ ہے. آپ دیکھیے کیسے جدا جدا لکھی گئی ہیں، کسی اٹیچمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. وہیں اس کو ذرا فیل کر لیجئے، الف الاثنین کو، واو الجمع کو دیکھ لیجئے، نون النسوہ کو دیکھ لیجئے. یہ سب کیا ہے، سفکسز ہیں جو کہ اینڈ میں لگے. اس سلائیڈ کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے، ایک تو اس میں جو ریڈ کلر میں ہے یہ ضمیر منفصلہ ہے، یعنی ریفر کرنے کے لیے انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتن. وہیں ایک ایک کرنے کے لیے انا. پھر اس کے بعد یہ ہوگی ریڈ والی، اس کے بعد ضمیر متصلہ جو کہ کب لگتی ہے، نصب اور جر میں لگتی ہے، وہ گرین بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہے. جیسے کتاب مجھے کہنی ہے، تم دو کی ہے، کتابکما. خالد نے تمہاری مدد کی، نصرکما. اب اس تھرڈ میں کیا ہے، اس میں جو بلو کلر ہے یہ بھی ضمیر ہے، لیکن یہ وہ والی ضمیر ہے جو انہیں رول دیتی ہے کہ آپ نے کیا. مثال کے طور پر ہم کہیں گے تفعلان، تفعلان. کہیں اور دیکھ لیجئے، تو نے، تشربین، یہ دیکھ لیجئے یہ کون سی ضمیر ہے، یہ ایکٹیو ضمیر ہے. یہاں پر دیکھ لیجئے نون النسوہ، یہاں پر دیکھ لیجئے الف الاثنین، الف الاثنین، واو الجمع، واو الجمع، اور یہ نون النسوہ. اور کہیں پر ڈیفالٹ بس احرف المضاریہ، احرف المضاریہ، احرف المضاریہ، احرف المضاریہ. اور اس میں ضمیر کون سی ہے، وہ بھی مینشنڈ ہے، ہوا، ہیا، جو بھی. تو اس طرح سے ہم نے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ ساری ضمائر جو ہیں سمیٹ لی ہیں. اسے ہم ماضی میں کرتے ہیں، یعنی ماضی میں ہم اس میں ڈیفالٹ بھی کچھ بولیں گے، یعنی ڈیفالٹ ماضی میں یہ 2 پلیسز آتی ہیں.
باقی سبھی جگہوں پر کچھ نہ کچھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے. تو 2 پارٹیسپینٹس آگے آئیے اور اسے مکمل کیجیے. جی یعنی آپ نے کہنا ہے ہوا قرأ ہیا قرأت. هو قرأ هي قرأت هما قرأ هما قرأتا هم قرأوا هن قرأن أنت قرأت أنت قرأت أنتما قرأتما أنتما قرأتما أنتم قرأتم أنتن قرأتن أنا قرأت نحن قرأنا. جزاکم اللہ بارک اللہ لکما. اب اسی کو مضارعہ میں کریں گے. جی یقرأ کہیں پہ ڈیفالٹ آئے گا جیسے یقرأ تقرأ اقرأ نقرأ. يقرأ هي تقرأ هما يقرآن هما تقرآن هم يقرؤون هن يقرأن أنت تقرأ أنت تقرأين أنتما تقرآن أنتما تقرآن أنتم تقرؤون أنتن تقرأن أنا أقرأ نحن نقرأ. جزاکم اللہ بارک اللہ لکما. تو اسی طرح اس کی بھی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. یعنی ہوا دخل ہیا دخلت. اسی طرح آگے بڑھ کے ماضی یا مضارعہ میں ہوا یقرأ ہیا تقرأ. تو آئیے اس کنکلوڈنگ سلائیڈ کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں. تو یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے اور یہ مفعول بھی ہے. تو ہم بات کر رہے تھے رولز کی. یعنی یہاں پر خالد جو ہے وہ کام کر رہا ہے. کس پر کام کر رہا ہے؟ زید پہ. یعنی خالد نے زید کی مدد کی. پہلی چیز تو آپ نے نوٹ کر لی ہوگی خالدن اور زیدن اس میں حالت الگ ہے. خالدن اور یہ دن ہے یعنی دن اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اعراب کہتے ہیں. یہ مرفوع ہے. ہمیں فی الحال سمجھنا کیا ہے؟ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ خالد اور زید کی حیثیت الگ ہے. خالد کام کر رہا ہے، خالد مدد کر رہا ہے. کس کی مدد کر رہا ہے؟ زید کی. ہم سمجھ رہے ہیں ریپلیسمنٹ، ہم سمجھ رہے ہیں ریپلیسمنٹ آف ناؤن ود پروناؤن. تو آج کی جو سمرائزڈ سٹوری ہے، کہانی یہ ہے کہ جب ہم نے خالد کو ریپلیس کرنا ہوگا تو ہم نے یہ والی ضمائر توانینا والی ضمائر استعمال کرنی ہوگی. اور جب ہم نے کسی کی مدد دکھانی ہے، کس کی مدد ہوئی؟ اس کی ہو گئی، ان دو کی ہو گئی، تب ہمیں ناہیکا والی ضمائر استعمال کرنی ہے. یہ دونوں ضمائر جو ہیں متصلہ ہیں، یعنی دونوں اینڈ میں لگتی ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ کیسے اٹیچ ہوتی ہے. فرض کر لیجئے خالد کی جگہ میں کہہ رہا ہوں میں نے تمہاری مدد کی، تو میں کیا کہوں گا؟ نصر تو کا. نصر تو یہ بھی ضمیر متصل. نصر تو میں نے مدد کی. کا تیری. نصر تو کا. ہم نے مدد کی ان کی. نصر نا ہم نے مدد کی. ہم نے مدد کی اس سیٹ میں سے لیا. کس کی مدد کی؟ ان کی مدد کی. ہم. مضارعہ میں بھی ہم دیکھیں گے کہیں پر تو بس حرف المضارعہ کام کرتا ہے. میں مدد کرتا ہوں تمہاری. انصرو کا ننصرو کا. ہم مدد کرتے ہیں ان کی. تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ فعل کے ساتھ فاعل اور مفعول بھی جب ہو ہم فاعل کو الگ ضمائر سے ریپلیس کرتے ہیں اور مفعول بھی کو الگ ضمائر سے ریپلیس کرتے ہیں. ماذا تعلمنا اليوم؟ آج ہم نے کیا دیکھا؟ اللہ کا بڑا احسان ہوتا ہے کہ وہ کسی بندے پر اپنا خاص فضل عطا کرتا ہے. ہم نے دیکھا طلب العلم علامت الخیر. علم کی طلب، علم حاصل کرنے کی کوشش، یہ خیر کی علامت ہے. آج ہم نے مراجعہ ضمائر کا کیا. آج ہم نے دیکھا منفصلہ تو الگ ہیں، کوئی کمپٹیشن نہیں. کمپٹیشن دراصل ضمائر متصلہ کے درمیان ہے، کیونکہ کچھ ضمائر ناہیکا کے رول میں ہوتی ہے اور کچھ توانینا کے رول میں ہوتی ہے. جو توانینا کے رول میں ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کام کون کر رہا ہے، اور جو ناہیکا کے رول میں ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کام کس پر ہوتا ہے. مزید ہم نے دیکھا یہ ناہیکا والی ضمائر اسم اور حرف کے ساتھ بھی لگتی ہے. اسم کے ساتھ جب لگتی ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ پوزیشن کس کی ہے، جیسے کتابوں کی کتابنا، کتابہ، کتابی. اور جب حرف کے ساتھ لگتی ہے مثال کے طور پر منی، من کا، منا، منی، منہ، منہما. تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، محض اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی
وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔